یہ محرم الحرام 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واقف تھے اور آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ انہی دنوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ یزید کی بیعت کے لیے حسین ابن علی کو بلاوا۔ پھر ابن زیاد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ الچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد کا غصہ بڑا اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیوں کو تیار کی اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا جو ملک کا والی تھا۔ اولان اس نے پہلو تہی سے کام لیا۔ اس پر ابن زیاد نے کہا کہ یا تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا پھر رے کی حکومت چھوڑ کر گھر بیٹھ جا۔ ابن سعد نے رے کی حکومت اختیار کی اور 22,000 سوار اور پیادہ لشکر لے کر نواس رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے چل پڑا، یہاں تک کہ یہ لوگ دریائے فرات کے کنارے پر قابض ہو کر قافلہ سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پانی کے درمیان حائل ہو گئے اور پوری طرح سے پانی بند کر دیے تاکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر یزید کی بیعت کر لے۔ یہاں یہ کارروائی ہوئی کہ سبھی خیموں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا گیا، خیموں کے پیچھے خندق کھودی گئی اور اسے نرکل آدی سوکھی لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ اب امام حسین کے رفقا کاموں سے فارغ ہو کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل اور ساتھیوں سے فرمایا کہ صبح دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، میں نے باخوشی تمام تم سب کو اجازت دی، ابھی رات باقی ہے، جہاں جگہ پاؤ چلے جاؤ اور ایک ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کو ساتھ لے جاؤ، اللہ عز و جل تم کو جزائے اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد زندہ رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ منحوس دن نہ دکھائیں کہ آپ نہیں ہوں اور ہم زندہ رہیں۔ کربلا میں علی عسکر کی شہادت۔ حضرت امام حسین کے بچے بالخصوص خواتین ان پیاس کی بدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ طرب کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 مہینے کے علی عسکر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین بچے کو ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں اور نہر فرات پہ پہنچ کے فرماتے ہیں، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگڑا ہے اور چلو بھر کے اسے پانی پلانا چاہتے ہیں۔ تبھی ایک تیر آتا ہے جو علی عسکر کے گلے کو چیر دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر۔ بہرحال حضرت امام حسین علی عسکر کو لے کر خیمے کی طرف چل دیتے ہیں، لیکن زبان پر کوئی شکایت نہیں، کہتے ہیں، مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول کر لے۔ اب خیموں کی طرف آنا سحربانو۔ ام رباب سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے شیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کوہرام مچ جاتا ہے یہاں تک کہ ابن سعد نے اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا پر حملہ کر دیا۔ آپ کے رفقا، احباب، برادرانہ اور شہزادگان ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ تقریباً 50 سے زائدہ افراد شہید ہو گئے اور بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت اسی طرح ایک ایک کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے تمام نوجوان اور بہادر جنگجو شہید ہوتے گئے اور قربانی کا پیالہ پی لیا۔ دھیرے دھیرے جب حضرت امام حسین کے سبھی یار اپنی شہادت حاصل کر گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب خود میدان میں تلوار لے کر نکلا جائیں۔ وہ میدان میں گئے اور یزیدی فوج سے لڑنا شروع کر دیا۔ امام حسین اکیلے یزیدی فوج کا مقابلہ کافی دیر تک کیا،
حضور کو بے چین کر دیتی تھیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو آپ کا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ کے حسین کو چپ کرواؤ، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ آخرکار یزید بن معاویہ ابو خالد اموی وہ بدبخت شخص ہے جس کی پیشانی پہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس پہ ہر زمانے میں پوری دنیا اسلام ملامت کرتی رہی ہے اور قیامت تک اس کا نام حقارت سے لیا جائے گا۔ وہ آ کے